اللہ نے اہل ایمان سے کہا اگر تم کافروں کی مانتے ہی چلے گئے تو وہ تمہیں مسلمان نہیں رہنے دیں گے. اگر تم کافروں کی مانتے ہی چلے گئے، اس لیے کہ ان کے یہاں تو منوانے کی حد ہی کوئی نہیں ہے. ڈو مور کہتے ہیں، ڈو مور، آگے اور آگے اور آگے، تو وہاں تو کوئی حد ہی کوئی نہیں ہے نا. فرمایا وہ تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے. پھر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو تلقین فرمائی تمہاری اجتماعی طاقت کے دو اصول ہیں. مسلمانوں کی اجتماعی طاقت کے دو اصول ہیں، ایک آپس کا اتحاد اور دوسرا تقوی. ایک آپس کا اتفاق اور دوسرا تقوی. یہ مسلمانوں کی طاقت کے بنیادی اصول ہیں. اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ساری امت مسلمہ اگر اکٹھی ہو سکتی ہے تو اس کی بنیاد صرف اور صرف اسلام ہے. وطن علاقہ زبان سرحدیں، یہ جتنی وحدتیں ہیں جس پر لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے، پس پردہ اس میں مسلمانوں کے لیے تفرقہ ہے، پس پردہ اس میں مسلمانوں کے لیے نفرتیں ہیں، پس پردہ اس میں مسلمانوں کے لیے تقسیم ہے. ساری دنیا کا مسلمان اگر اکٹھا ہو سکتا ہے وہ صرف اسلام کی بنیاد پر اکٹھا ہو سکتا ہے. شاید مسلمانوں کو تو اس کا احساس نہیں ہے، کفار کو خوب احساس ہے. اس لیے وہ مسلمان معاشرے میں اپنی ساری توانائیاں اس پہ لگاتے ہیں کہ مسلمان معاشرے سے اسلام کا بیج مٹ گیا، پھر انہیں کوئی چیز آپس میں متحد نہیں کر سکتی اور ان کی اجتماعی طاقت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. اور جب اسلام ہرا بھرا تھا تو بلال حبشہ سے اور صہیب روم سے اور سلیمان فارس سے اور مدینہ کے گلیوں میں یوں لگتے جیسے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. اور میرے گھر سے اسلام کیا نکلا ہے؟ برادری بھی ایک ہے، خاندان بھی ایک ہے، زبان بھی ایک ہے، ماں باپ بھی ایک ہیں، اولاد ایک نہیں ہے. ہمیں سرحدوں میں تقسیم کیا، وطنیت کے نام پہ تقسیم کیا، پھر زبان کے نام پہ تقسیم کیا، پھر برادریوں کے نام پہ تقسیم کیا. تقسیم کرتے چلے گئے اس لیے کہ اسلام کی بہار زندگیوں سے رخصت ہو گئی ہے. تو قرآن نے پیغام دیا ہے تمہاری اجتماعی طاقت، اس کے اصول دو ہیں، ایک تقوی اور آپس کا اتفاق و اتحاد. اور ساری امت مسلمہ اگر کسی جگہ پر اکٹھی ہو سکتی ہے وہ اسلام کی بنیاد پر اکٹھی ہو سکتی ہے. اس لیے اسلام معاشرے میں ہرا بھرا رہے اور اس کی تازگی رہے تو ایک طبقہ تم میں ایسا بھی ہو جس کا کام ہی اسلام کی خدمت ہو. ایک طبقہ تمہارے میں ایسا بھی ہو جس کا کام ہی صرف اسلام کی خدمت ہو. لیکن لوگ سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے، جس پر اس امت کی بقا ہے، جس پر اس امت کا اتحاد کی بقا ہے، جس پر اس امت کا تحفظ ہے. لوگ کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے. تو اللہ کہہ رہا ایک طبقہ ایسا ہونا چاہیے جس کا کام ہی اسلام کی خدمت ہو، برائیوں سے روکنا، اچھائیوں کو پھیلانا، یہ فروغ دینا اس کا کام ہے.